تو نیوٹن اپنے انہی تجربات کو لے کر کیمبرج یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہی تجربات کو دیکھتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی والوں نے 6 ماہ بعد اس کو فیلو اور نیوٹن کی کڑی محنت کی وجہ سے 2 سال بعد اس کا نام پروفیسرز میں لکھ دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MWTV۔ میرا نام محمد فارس ہے۔ پوری دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے اور دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جسے لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا۔ بہت سے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ دنیا میں یہ ایسا پہلا واقعہ ہے جہاں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، بازار، مارکیٹ سب کچھ بند ہے۔ لیکن ناظرین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے پہلے بھی بہت سے واقعات رونما ہو چکے ہیں جہاں لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا گیا، لوگوں کو زبردستی گھروں میں بند کر دیا جاتا تھا اور یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ ناظرین محترم، کالی موت کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے۔ کالی موت ایک ایسی خطرناک وبا تھی جس نے یورپ کی آدھی آبادی کو ختم کر دیا تھا، اور اس کا اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید ہی انسانیت کو ختم کر دے اور دنیا کی تاریخ میں انسانیت کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنی طاقت دی کہ اس وبا کا سامنا کر پائیں اور اس وبا سے لڑ سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے آج اس وبا کا نام و نشان زمین سے مٹ گیا ہے۔ 1665 میں کالی موت نے کیمبرج کا رخ کیا تھا۔ 1665 کی بہار لندن کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی تھی۔ بلیک ڈیتھ کے نام سے یورپ کا مشہور طاعون لندن کے دروازوں پر دستک دے چکا تھا، اور جلدی وبا پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے اور گلیاں لاشوں سے بھر گئی تھیں۔ عمران نے تو اپنا بندوبست کر لیا تھا کیونکہ وہ شہر کے مضافات میں جا کر پناہ گزیر ہو چکے تھے، لیکن غریبوں کے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا، اور وہ چارہ تھا موت، اور دردناک موت۔ اس وبا سے جلد پر کالے سیاہ دانے بنتے، جس کے بعد وہ پھول کر پھوڑے بن جاتے اور پھٹ کر ان سے پیپ بہنا شروع ہو جاتی۔ لوگوں کو دردناک الٹیاں شروع ہو جاتی، زبان سوکھ جاتی اور سر پھاڑ دینے والا سر درد شروع ہو جاتا۔ اگر کسی شخص میں اس وبا کی علامات پائی جاتی تو اس کو اہل خانہ سمیت گھر میں ہی سیل کر دیا جاتا، اور یوں پورا خاندان چیخو پکار کر کر کے اپنے گھر میں ہی جان دے دیتا۔ ناظرین محترم، اس وقت اس وبا کے جراثیم دریافت نہیں ہوئے تھے، لیکن لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر کوئی صحت مند شخص مریض کے پاس جاتا ہے تو یہ صحت مند شخص اس وبا کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے مریض کو آئسولیشن میں رکھا جاتا اور لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دے دیا جاتا، اور اسی طرح کی وبا آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین محترم، 1665 میں اس وبا کی وجہ سے کیمبرج یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا، اور کیمبرج یونیورسٹی نے اپنے تمام طلباء کو گھر جانے کا حکم جاری کر دیا۔ ان اسٹوڈنٹس میں ایک اسٹوڈنٹ کا نام آئزک نیوٹن ہے۔ آئزک نیوٹن اس وقت کیمبرج یونیورسٹی کے ٹریٹی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ وہی آئزک نیوٹن ہے جس نے دنیا کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر دیا اور دنیا کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا تھا۔ ناظرین محترم، جب کیمبرج یونیورسٹی کو بند کیا گیا تو آئزک نیوٹن کیمبرج یونیورسٹی سے 60 میل دور اپنے آبائی گھر کی طرف چل دیا۔ یہاں آ کر اس نے میتھ کے مسئلوں پر کام کرنا شروع کر دیا جو وہ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، اور اسی 1 سال کے عرصہ تک وہ انہی مسئلوں پر کام کرتا رہا اور میتھ کی ایک نئی شاخ کیلکولس کی بنیاد رکھ دی۔ یہ وہی شاخ ہے جو بہت سے طلباء کو فیل کرتی ہے، اور آج بھی اس نے اپنا مقام جوں کا توں رکھا ہوا ہے۔ نیوٹن کے اسی گھر میں سیب کا ایک چھوٹا سا باغ تھا، جہاں اس نے ایک سیب کو نیچے گرتے دیکھا تو یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سیب آخر نیچے ہی کیوں گرا، یہ اوپر بھی تو جا سکتا تھا، اور یہ اسی سوچ کی گہرائیوں میں جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے گریوٹی دریافت کروا دی۔ ناظرین محترم، گریوٹی کی وجہ سے آج ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اپنے اسی گھر کے ایک ٹیبل میں اس نے بیٹھے بیٹھے موشن کے تینوں قوانین لکھ دیے، اور کھڑکی سے آنے والی روشنی کو دیکھ کر اس نے آپٹکس کی بنیاد بھی رکھ ڈالی۔ ناظرین محترم، یہ ایسی دریافت ہیں جو نیوٹن نہ کرتا تو شاید آج کی دنیا کئی سو سال پہلے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی، اور آج کا یہ ترقی یافتہ انسان بہت سی الجھنوں میں بیٹھا ہوتا۔ 1 سال بعد 1666 میں جب کیمبرج یونیورسٹی کو کھولا گیا تو نیوٹن اپنے انہی تجربات کو لے کر کیمبرج یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ انہی تجربات کو دیکھتے ہوئے کیمبرج یونیورسٹی والوں نے 6 ماہ بعد اس کو فیلو اور نیوٹن کی کڑی محنت کی وجہ سے 2 سال بعد اس کا نام پروفیسرز میں لکھ دیا گیا۔ ناظرین محترم، اگر دیکھا جائے تو آج کل پھر وہی حالات ہیں جو کہ نیوٹن کو ملے تھے۔ نیوٹن نے اپنے انہی حالات کی وجہ سے بہت سی ایجادات کی، اور آج اس کا نام تاریخ میں رقم ہو چکا ہے۔ ان ایجادات سے پہلے نیوٹن کو صرف اس کے خاندان اور دوست احباب ہی جانتے تھے، لیکن ان انوینشنز کو کرنے کے بعد دنیا کی تاریخ میں اس کا نام امر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے طلباء کے پاس بھی بہت اچھا اور سنہری موقع ہے، کیونکہ آج یونیورسٹیز بند ہیں اور طلباء کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کر ہی اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ ہمارے طلباء بھی اگر چاہیں تو اپنا نام تاریخ میں رقم کر سکتے ہیں اور ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو اسٹوڈنٹس ہمیشہ کے لیے یاد کریں گے، جیسا کہ کیلکولس کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس آج تک نیوٹن کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طلباء کو بہت اچھا چانس دیا ہے کہ وہ محنت کریں اور اپنا نام تاریخ میں رقم کر لیں۔ ناظرین محترم، آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ اگر آپ بھی ایک طالب علم ہیں اور آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کلاس فیلو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، تاکہ تمام لوگ
نیوٹن کی اس بایوگرافی سے فائدہ اٹھا سکیں اور محنت کر کے نیوٹن کی طرح اپنا نام تاریخ میں رقم کر سکیں۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد کریے گا۔ اللہ نگہبان۔